اچھے ادیبوں کو معذور ادیب ہونا چاہیے۔ انتظار حسین۔ جمیل الدین عالی صاحب نے ایک عجب سوال اٹھایا ہے، وہ یہ کہ فیض صاحب اور جوش صاحب ملازمتیں کیوں کر رہے ہیں اور قاسمی صاحب کالم کیوں لکھتے ہیں؟ انہیں ایسا کوئی کام کرنا نہیں چاہیے، انہیں وظیفے ملنے چاہیے۔ فیض صاحب اور جوش صاحب آج کل جن مراتب پر فائز ہیں وہ بہت سے ادیبوں کے لیے قابل رشک بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے مختلف شاعروں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک حسد کے ساتھ ان دونوں بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں اور یہ جتاتے ہیں کہ اصل میں اس مرتبے کے حقدار وہ تھے، لیکن عالی صاحب نے ان دنوں بزرگوں کی اس نئی مصروفیت کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے کہ جیسے ہمارے ان بزرگ شاعروں کو بہت پتھر ڈھونے پڑ رہے ہیں، اور جوش صاحب کا ذکر تو عالی صاحب نے اتنی رقت سے کیا کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے اسلام آباد کے پھیرے لگانے والوں سے جوش صاحب کا حال زار پوچھا اور اپنی طرف سے ہمدردی کے کلمات کہے، مگر جس سے پوچھا اس نے حیرت سے ہمیں دیکھا اور کہا کہ جوش صاحب اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں اور بہت خوش ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ اچھا فیض صاحب کا کچھ حال سناؤ، سنا ہے کہ اس بڑھاپے میں انہیں بہت پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ اس نے پھر حیرت سے ہمیں دیکھا اور کہا کہ فیض صاحب ایک باوقار کلچرل ادارے کے سربراہ ہیں اور مطمئن ہیں۔ اب ہم اس سوچ میں ہیں کہ جوش صاحب بھی خوش ہیں اور فیض صاحب بھی خوش ہیں، پھر عالی صاحب اتنے مغموم کیوں ہیں اور کیوں ان بزرگوں کی مظلومی کا احوال بیان کر کے ہمیں رلا رہے ہیں؟ اصل میں عالی صاحب نے ایک زمانے میں رائٹرز گلڈ کے زیر اہتمام معذور ادیبوں کے فنڈ کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس وقت سے ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ ہر ادیب کو معذور ہونا چاہیے، کم از کم ان کے ممدوحوں کو ضرور معذور ہونا چاہیے، چونکہ وہ جوش، فیض اور قاسمی کے سخت مداح ہیں۔ اس لیے ان کے لیے یہ بات سوہان روح بنی ہوئی ہے کہ یہ شاعر معذور کیوں نہیں ہیں۔ ویسے ادیب اگر معذور بھی ہو جائے تو اسے کم از کم اتنا کام تو کرنا ہی چاہیے جتنا جوش صاحب اس وقت کرتے ہیں، اور اگر فیض صاحب نے ہنسی خوشی ایک ذمہ داری سنبھال رکھی ہے تو ان کا کوئی مداح اس پر دکھی کیوں ہو؟ یہ بزرگ اپنی تخلیقی عمر کم و بیش پوری کر چکے ہیں، اس لیے کسی مصروفیت سے ان کی تخلیقی سرگرمی میں کھنڈت پیدا ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر ادب و تہذیب کے شعبے میں ہونے والے کسی کام میں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے کہ وہ اپنے تجربے سے اس قسم کے کسی کام میں مفید ثابت ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن اصولاً اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ قاسمی صاحب کا معاملہ کسی قدر مختلف ہے۔ وہ کالم لکھتے ہیں اور کالم لکھنا کسی تخلیقی کام کرنے والے کے لیے کوئی مفید مصروفیت نہیں ہے، لیکن اگر عالی صاحب کی تجویز یہ ہے کہ قاسمی صاحب کالم نگاری ترک کر کے معذور ادیب بن جائیں اور وظیفے پر گزر اوقات کریں تو قاسمی صاحب کو یہ تجویز پسند ہو تو ہو، ہمیں ان کے نیازمند کی حیثیت سے یہ تجویز بھلی نہیں لگی۔ ادیب کو بے شک کل وقتی ادیب ہونا چاہیے، مگر کل وقتی ادیب وہ دو ہی صورتوں میں بن سکتا ہے، یا تو وہ اپنی ساری ضروریات زندگی اور گھریلو ذمہ داریاں منسوخ کر کے قلندر بن جائے، یا پھر اس کی کتابوں کی رائلٹی اتنی ہو کہ اس کی ساری ضروریات زندگی اس سے پوری ہو سکیں۔ مگر جمیل الدین عالی کے پاس تیسری تجویز ہے۔ بدقسمتی سے یہ تجویز ایسی ہے کہ ادب کے لیے یہ ملازمت سے کہیں زیادہ تباہ کن ہے۔ عالی صاحب اسے ایک نیک مشن سمجھ رہے ہیں۔